ناظرین کیا اسلام ایک خوبصورت مذہب نہیں ہے؟ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، اس میں امن ہی امن ہے، چاہے وہ ایک مسلمان اس معاشرے میں رہ رہا ہے، چاہے ایک غیر مسلم رہ رہا ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ ہاں، فتنے کی گنجائش نہیں۔ ایک مسلمان معاشرہ، ایک مسلمان ملک میں اگر کوئی فتنہ کریٹ ہوا ہے، بالکل اجازت نہیں۔ ہاں، ایک مسلمان ملک ہے لیکن فتنہ کہیں اور کریٹ ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کی بھی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جو دور آئے گا اس میں فتنوں کی بارش ہوا کرے گی۔ ناظرین آج اگر ہم دیکھیں فتنہ ہے کیا؟ ناظرین اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس چینل پہ یا کہیں بھی تو ہم مفتیان کرام کو بلائیں گے اور اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، اور فتنوں کے دور میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے، اور اس میں مسلمان کا رول کیا ہے۔ اور بھی سوال آتے ہیں ناظرین، دجالیت بھی فتنہ ہے، دجال ایک فتنہ ہے، اس فتنے کے ساتھ کیسے لڑنا ہے اس کے بارے میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے بارے میں بتایا اور اس کا سلوشن بھی دیا۔ قرآن اور احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فتنوں کا سلوشن ملے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں نے اگر چلیں معاشی، چونکہ ہمارا پروگرام صنعت اور معیشت کی ترقی ہے، صنعت اور معیشت میں اگر ہم دیکھیں فتنے کیا ہیں ناظرین، مجھے امیر بننا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے امیر بننا ہے، امیر بننے کے لیے مجھے وہ شارٹ کٹس لینے ہیں جس کے تحت میں امیر بن سکوں، اور میں اس میں فتنوں کا شکار کیسے ہوں گا؟ ناظرین امیر بننے کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں فائنینشیل سسٹم کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی دیکھیں جی میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ سود پہ پیسہ دے دیں اور میں اس پہ کاروبار کروں گا، آپ کو بھی سود دوں گا، خود بھی کھاؤں گا۔ ناظرین اس پہ فتنہ کہاں سے ہے؟ اگر تو وہ جو بینک جو آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں، اگر وہ پیرامیٹرز پورے ہوتے ہیں، پروفٹ ہوا تو دونوں شیئر کریں گے، لاس ہوا دونوں شیئر کریں گے، تو یہ بالکل پھر اس کا مطلب ہے کہ میں امیر بننے کا جو خواب دیکھ رہا ہوں اس کی ڈیپینڈنسی میرے پہ نہیں ہے، یہ نہ انویسٹر پہ ہے، وہ اللہ پہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو میرا بزنس پروفٹ میں آئے گا تو میں پروفٹ کما لوں۔ لیکن اگر میں نے شارٹ کٹ لیا کہ اے بینک پتہ نہیں میں نے امیر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تم مجھے پیسے سود پہ دو، کل میں تمہیں سود دیتا رہوں گا اور سود دوں گا اور میں کما کے تمہیں دوں گا، تو ناظرین اور اس میں یہ گناہ آ گیا کہ سود پہ پیسے اٹھائے۔ اب میں فتنہ کیسے بنا ناظرین؟ فتنہ ایسے بنا کہ میں نے کہا جی جو سود پہ جو پیسے اٹھا رہا ہوں اس کو تم ایسا ہیلا کرو کہ شریعہ کمپلائنس ہو جائے، وہ سود نہ رہے، پھر اس کے ڈاکومنٹس ایسے اسٹرکچر کرو کہ تم سود تو لو لیکن وہ لگے کہ تمہیں میں پروفٹ دے رہا ہوں۔ ہیلا، جب ہم سود پہ کاروبار کر رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب سود پہ کاروبار حلال ڈکلیئر کر کے کر رہے ہیں تو ہم فتنہ کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم نے اپنے اس معاشرے میں فتنوں کا سد باب کرنا ہے تو ہم اپنی صنعت اور اپنی معیشت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ہم فتنوں کا سد باب نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ جنگ میں رہیں گے، گناہوں میں رہیں گے، غلطیوں میں رہیں گے، دھوکے بازی میں رہیں گے، تو ہم معاشی انصاف نہیں لا پائیں گے۔ جو فارن قوتیں ہیں وہ ہمارے ریسورسز کو یہاں سے لے کے جاتی رہیں گی اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ ناظرین ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اچھی لیڈرشپ دے، ایماندار لیڈرشپ دے، جو ہمارے لیگل فریم ورک کو اسلام کے مطابق کمپلیٹ کر سکے، تاکہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ گڈ گورننس میں پوری طریقے سے لیگل فریم ورک میں کام کر سکے، اور ہماری پولیس کرائم پریونشن اسٹریٹجی پہ عمل کرے کہ کرائم کو ہونے نہیں دینا۔ تو اس معاشرے میں معاشی خوشحالی بھی آئے گی، معاشی ترقی بھی آئے گی۔ ناظرین